السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، 12 فروری 2023 اتوار کے دن رام لیلا میدان میں حضرت قائد ملت امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو تقریر کی تھی، اس تقریر کو لے کر پورے ملک میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ کچھ لوگ حضرت والا کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے، ہندو سماج تو تھا ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان سے مشابہت اختیار کرنے والے قبر کے پجاری بھی ان کی حمایت کر رہے تھے اور مولانا مدنی صاحب کی مخالفت کر رہے تھے۔ بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب ہیں جن کا چینل ہے قادری ایجنسی یوٹیوب چینل پر، ان سے برداشت نہیں ہوا اور دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس نے ایک یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو بنایا جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کو خود لعن طعن کیا، خوب برا بھلا کہا۔ ہم نے اس کے جواب میں ایک ویڈیو بنایا جسے آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی محبت کی نظروں سے دیکھا ہے، بہت پسند کیا ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں یہ بتایا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان بالکل درست ہے، جو بیان انہوں نے دیا ہے کتابوں کے حوالے سے بالکل درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے بتایا کہ اگر ان کا یہ بیان کرنا گستاخی ہے تو بریلوی مذہب کے ایک جو کمپاؤنڈر ہیں حکیم احمد یار خان نعیمی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب نور العرفان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کرشن جی کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، اگر یہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہونی چاہیے۔ لیکن ان کو یہ بھی تکلیف ہو گئی کہ ہم نے جو ان کے کتابوں کا حوالہ دے کر مولانا ارشد مدنی کی بات درست کرنے کی کوشش کی ہے، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں بیان میں۔ جو نور العرفان میں جو بیان ہے اس میں اور مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ کہا کہ جسے تم اوم کہتے ہو اسے ہم اللہ کہتے ہیں، جبکہ نور العرفان میں یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بعض ہندو پنڈتوں نے یہ کہا کہ جسے تم ابراہیم کہتے ہو اسے ہم کرشن کہتے ہیں، جسے تم اسماعیل کہتے ہو انہیں ہم ارجن کہتے ہیں۔ تو حضرت والا نے پنڈتوں کا قول نقل کیا ہے، اپنا مذہب نہیں بتایا ہے، جبکہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ کہا کہ جسے تم اوم کہتے ہو اسے ہم اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ کہا کہ اوم اور اللہ ایک ہی ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ بالکل غلط بات ہے، غلط عقیدہ ہے۔ اس طریقے سے تبصرہ کیا، ساتھ میں مجھے نام لے کر کہا پڑھا لکھا جاہل، پڑھنے سے پہلے بولنے سے پہلے پڑھ لیا کرو، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کیا بول رہے ہیں، صحیح سے مطالعہ کیا کرو، اور جو کچھ بھی ان کے ذہن میں آیا انہوں نے مشورہ دے دیا۔ بہرحال ہم ان کے جواب میں یہ کہیں گے کہ مولانا آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ دونوں کے بیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو میں جو حوالہ دیا تھا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے ہندو منو کہتے ہیں اسے ہم حضرت آدم کہتے ہیں، جسے ہندو اوم کہتے ہیں اسے ہم اللہ کہتے ہیں، کیا حضرت والا نے یہ بات نہیں کہی تھی؟ اور میں نے اس میں صراحت نہیں کی تھی کہ مولانا مدنی صاحب نے یہ جملہ استعمال کیوں کیا؟ اس لیے کیا، مولانا مدنی یہ کہتے ہیں کہ لوگ گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، گھر واپسی سے مطلب ہندوستان میں ہندوؤں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں سب سے پرانا مذہب ہندو دھرم ہے، اسلام دھرم باہر سے آیا ہے۔ اسی طریقے سے ہندو یہاں کے اصلی نواسی ہیں اور مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ گھر واپسی کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانا دھرم ہندو ہے اس کو اپنا لیا جائے۔ مولانا مدنی صاحب نے کہا کہ تم گھر واپسی کی بات کرتے ہو، اگر گھر واپسی کی بات ہے تو بھارت میں سب سے پہلے اسلام دھرم آیا، مسلمان اسلام دھرم میں یعنی اپنے پروج کے طریقے پر ہیں، ہمیں نہیں بلکہ وہ لوگ جو جو اسلام دھرم کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں گھر واپسی کی ضرورت ہے۔ اسی کے ضمن میں بات کرتے کرتے یہ بات آ گئی کہ چلو ہم نے ہندو پنڈتوں سے پوچھا کہ جب کرشن جی نہیں تھے، برہما نہیں تھے، تو پوجا کن کی جاتی تھی؟ انہوں نے جو علامات بتلائیں کہ اوم کی کرتے تھے، پھر سوال کیا گیا کہ اوم کسے کہتے ہو؟ تو بہت کم ہندو پنڈتوں نے یہ بتایا کہ اوم کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی شکل و صورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہوا کے مانند ہے، ہر جگہ ہے، اور اسی ذات نے، اسی اوم نے زمین کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا۔ اب یہ بتائیے کہ اوم کے سلسلے میں جو تفصیلات ہندو بیان کرتے ہیں
اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا خدا تمام خداؤں کا خدا یہی ہے۔ رام، کرشن، ارجن جتنے بھی ہیں ان کے دیوی دیوتا تمام کے تمام سب کے خدا یہ اوم ہے۔ اور اوم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اسی نے آسمان پیدا کیا، زمین بنائی۔ اب مولانا مدنی نے کہا بھائی جسے تم یہ کہتے ہو کہ آسمان بنایا، زمین بنایا، اس کو تم اوم کہتے ہو، ارے اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنایا۔ تو اللہ اوم کے سلسلے میں جو علامات، جو نشانیاں، جو دلائل وہ ہندو بیان کرتے ہیں، وہی دلائل ہمارے پاس بھی ہیں کہ وہ ایسا اللہ ایسی ذات ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہر جگہ موجود ہے۔ جس طریقے سے ہوا ہر جگہ موجود ہے، نظر نہیں آتی ہے، اسی اللہ نے آسمان بنایا، اسی نے زمین بنایا۔ وہ تمام قرائن جو ہندو اوم ہونے پر بیان کرتے ہیں، وہی تمام قرائن، وہی تمام دلائل مسلمانوں کے پاس ہیں کہ اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو بتائیے ان دلائل کی روشنی میں اللہ کو اوم کہہ دیا جائے یا اوم کو اللہ کہہ دیا جائے، یہ ثابت کر دیا جائے کہ جسے تم اوم کہتے ہو وہی اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، کیا غلط ہو گیا؟ اسی طریقے سے یہ کہا کہ منو، جسے تم منو کہتے ہو اسے ہم حضرت آدم کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے مرتبہ حوالے کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ منو کہتے ہیں ایسا ویکتی، ایسا شخص جو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ اور منو کی دو قسمیں ہیں، ایک استری یعنی عورت اور ایک پروش یعنی مرد۔ یہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں تمام کو منوس کہا جاتا ہے، یعنی منو کی اولاد۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی وہی تفصیل ہے کہ حضرت آدم وہ ہیں جو ماں باپ کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں، اور ایک مرد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے۔ پوری دنیا کے انسان انہی کے اولاد میں سے ہیں، اور انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ہم تمام لوگوں کو آدمی کہا جاتا ہے۔ تو ہندو منو کے سلسلے میں جو تفصیل بیان کرتے ہیں وہی تفصیل ہمارے پاس حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں۔ ان تفاصیل کی روشنی میں زبان الگ تو ہو سکتی ہے، لینگویج مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کا خلاصہ تو ایک ہی ہوا کہ جسے ہندو اوم کہتے ہیں اسے کہ مسلمان اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اوم کی جو دلائل ہیں وہی مسلمانوں کے پاس ہیں۔ ہندو جسے منو کہتے ہیں، منو کے سلسلے میں جو دلائل، جو قرائن بیان کرتے ہیں، مسلمان انہی کو حضرت آدم کہتے ہیں، انہی کو ان کے بارے میں وہی دلائل جو ہندو بیان کرتے ہیں۔ بغیر ماں باپ سے پیدا کیے تمام دنیا میں جتنے بھی منوسی ہیں انہی کی اولاد ہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ جتنی پوری دنیا میں آدمی ہیں تمام کے تمام حضرت آدم اور ان کے کوکھ سے پیدا ہونے والی حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو ان تمام تفاصیل کی روشنی میں مولانا مدنی صاحب نے جو بیان دیا، کیا ان کا یہ بیان غلط ہے؟ ہم نے کہا بالکل 100% درست ہے، اور آج بھی کہتے ہیں کہ 100% درست ہے۔ اب چلتے ہیں تھوڑا لغات کی طرف کہ اردو لغات میں اوم اور ایشور، مولانا مدنی نے یہ کہا کہ جسے تم اوم کہتے ہو، ہندی میں اسے ایشور کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے گوڈ کہا جاتا ہے، فارسی میں خدا کہا جاتا ہے، اور عربی میں اللہ کہا جاتا ہے۔ مولانا مدنی صاحب نے یہ کہا تھا۔ اب ذرا ہم چلتے ہیں اردو لغات کی طرف، کیا اردو لغت میں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں یا اس کے علاوہ ہیں؟ اگر وہی باتیں لکھی ہوئی جو مولانا مدنی صاحب نے کہا تو ان کو جھوٹا کہنے والے، غلط بیان کرنے والے گویا کہ اردو لغات سے اپنا اعتماد ہٹا رہے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں اردو لغات میں اوم کا کیا معنی لکھا گیا۔ یہ دیکھیے فیروز اللغات بہت ہی مشہور لغات ہیں، نیا ایڈیشن ہے، صفحہ نمبر 95 ہے۔ اس میں اوم کی تفصیل لکھی ہے۔ اوم مذکر، ایشور کا سب سے مقدس نام۔ اوم ایشور کا سب سے مقدس نام، ایشور خدا، ابھی آگے تفصیل آئے گی۔ اوم ایشور کا سب سے مقدس نام۔ اب چلتے ہیں دوسرا حوالہ فیروز اللغات، اس میں صفحہ نمبر 98 کہ ایشور کا سب سے مقدس نام۔ اب ایشور کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ایشور مذکر ہے، ایشور کے معنی ہے پرمیشور، بھگوان، اللہ۔ دیکھیے تفصیل لکھی ہوئی ہے، ایشور کا معنی پرمیشور، بھگوان، اللہ۔ ایشور ہی کو پرمیشور کہتے ہیں، اسی کو بھگوان بھی ہندو کہتے ہیں، مسلمان اللہ کہتے ہیں، اور ایشور کا ہی مقدس نام اوم ہے۔ دیکھیے تیسرا حوالہ ہے اردو لغت، جہانگیر اردو لغت، صفحہ نمبر 104۔ اوم
ہندو مت کا متبرک کلمہ جو اکثر تحریروں کے شروع میں لکھا جاتا ہے، سمرنیوں کی روح سے برہما کے منہ سے نکلا ہوا پہلا کلمہ ایشور کا سب سے مقدس نام، ایشور کا مقدس نام، ایشور کا معنی خدا، تو ان کا مقدس نام کیا ہے؟ اوم۔ اللہ، یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، ان کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، پیارے نام 99 نام ہیں جنہیں اسماء الحسنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اوم ہندو مذہب کے مطابق ایشور کا مقدس نام، اور آپ سن ہی لیے ایشور کا معنی خدا بھی ہے، ایشور کا معنی اللہ بھی ہے۔ یہی بات مولانا مدنی صاحب نے کہی تھی کہ جسے تم اوم کہتے ہو اسی کو ہندی میں ایشور کہا جاتا ہے، اسی کو اردو میں اللہ کہا جاتا ہے، فارسی میں خدا کہا جاتا ہے، انگریزی میں گوڈ کہا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے ایک اور لغت ہے، علمی اردو لغت جامع، مؤلف وارث سرہندی، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اوم ایشور کا سب سے مقدس نام۔ انہوں نے بھی وہی تفصیل لکھی ہے، ایشور کا سب سے مقدس نام، خدا کا سب سے مقدس نام ہندو مت کے مطابق۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے قائد اللغات، اردو کا جدید جامع اور مستند لغت، صفحہ نمبر ہے 120، صفحہ نمبر ہے 130۔ اس میں ایشور کا لکھا ہے، ایشور مذکر، اللہ، خدا، رب، پرماتما، پرمیشور۔ دیکھیے کتنے سارے معنی لکھے ہوئے ہیں، صاف ہو گیا، اللہ، خدا، رب، پرماتما، پرمیشور ایک نام، اور دوسرا معنی حاکم، سردار، آقا، مالک، تیسرا شیو جی، چوتھا کامدیو۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اردو لغات میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ اوم کہتے ہیں ایشور کے مقدس نام کو، اور ایشور کے معنی خدا، اللہ، رب سب ہوتا ہے۔ اب بتائیے جو ہم نے ایشور اور اوم کی تفصیل اردو لغات کے اعتبار سے بتائی ہے، کہ یہ تفصیل غلط ہے؟ کیا اردو لغات میں جو 5 کتابوں کے حوالے دیے گئے یہ تمام کے تمام غلط ہیں؟ اسی طریقے سے منو کے سلسلے میں حضرت والا نے یہ کہا تھا کہ جسے ہندو منو کہتے ہیں، اور جو تفصیل اس کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں اسی تفصیل کے مطابق ہم انہی کو حضرت آدم کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ایک حوالہ دیا تھا، وہی حوالہ پھر ہم دے رہے ہیں، یہ گوگل پہ آپ کو مل جائے گا۔ ہم نے سرچ کیا کہ منو کسے کہتے ہیں، دیکھیے آ گیا منو کسے کہتے ہیں۔ سناتن دھرم یعنی ہندو دھرم کے انوسار، ہندو دھرم کے مطابق منوسیہ یعنی انسان سنسار کے پرتھم پرش تھے، یعنی دنیا کے پہلے پرش، پہلے مرد تھے۔ پرتھم منو کا نام سویمبھو منو تھا، جن کے ساتھ پرتھم استری ستروپا تھی، یعنی اکلوتی عورت ستروپا، جنہیں ہم حضرت حوا کہتے ہیں۔ سویمبھو کا ارتھ ہوتا ہے سوئیں اتپن ہونے والا، یعنی بنا ماتا پیتا کے اتپن یعنی پیدا ہونے والا ویکتی شمبھو کہلاتے ہیں۔ انہی پرتھم پرش اور پرتھم استری سے پوری سنسار میں سبھی جنوں کی اتپتی ہوئی ہے، یعنی انہی مرد اکلوتے عورت سے پوری دنیا میں انسانوں کی اور جانداروں کی پیدائش ہوئی ہے، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے سب کو منوس کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اسی تفصیل کے مطابق کیا حضرت آدم اور حوا نہیں ہیں؟ کہ حضرت آدم اور حوا وہ ہیں جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم مرد ہیں، حضرت حوا عورت ہیں، انہی سے پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں تمام کے تمام انہی کی اولاد ہیں، انہی کی نسل سے ہیں، اسی لیے انسانوں کو آدمی کہا جاتا ہے۔ تو اب بتائیں مولانا مدنی صاحب نے جو باتیں کہیں، ہم نے جو باتیں کہی تھیں، کیا اس میں کوئی تعارض ہے؟ نہیں، مولانا کی باتیں بالکل درست ہیں، لیکن نہ جانے کچھ لوگوں کو کیوں مرچی لگ گئی۔ اب چلتے ہیں بریلوی مذہب کی کتاب نور العرفان کی طرف۔ نور العرفان میں یہ لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کہ ان کی تعظیم پوری دنیا میں کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہندو بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور ہندو مذہب کے مطابق جنہیں ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انہی کو ہندو اپنے مذہب کے مطابق کرشن جی کہتے ہیں، جنہیں ہم لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ہندو مذہب کے مطابق انہیں ارجن کہا جاتا ہے۔ بعض پنڈتوں نے یہ باتیں احمد یار خان نعیمی صاحب سے بتائیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا
چلیے یہ بات تو چل رہی تھی ہندوستان میں سب سے پرانا مذہب، ہندوستان میں پہلا انسان کون آیا، بھارت کے مسلمان اصلی مسلمان ہیں یا باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہاں کا اسلام پرانا ہے یا باہر سے آیا ہوا ہے، اس مناسبت سے لے کر مولانا مدنی صاحب کی باتیں چل رہی تھی۔ اب ایک بات بتائیے آپ کہ اگر ہندوستان میں یہ کہا جانے لگے کہ جو کرشن کے ماننے والے ہیں وہی اصل میں ہندوستانی ہیں، جو ارجن کو ماننے والے ہیں وہی اصلی ہندوستانی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں۔ اب ایسے ماحول میں اگر یہ کہا جانے لگے کہ کرشن کے سلسلے میں جو تفصیل ہندو بیان کرتے، مثال کے طور پر ہندو یہ کہتے ہیں کہ کرشن جی ایسے انسان تھے کہ جب دنیا میں برائی ہی برائی تھی تو بھلائی کی باتیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو بھلائی کی باتیں کہنے کے جرم میں بادشاہ نے آگ میں ڈلوا دیا، لیکن بھگوان نے ان کی رکشا کی اور آگ میں نہیں جل سکے، یہاں تک کہ انہیں اپنا دیش چھوڑنا پڑا، کہیں اور پر چلے گئے۔ پھر وہاں سے ان کا ایک بچہ پیدا ہوا، بھگوان کے حکم سے انہوں نے اپنے بچے کو بھی بیوی کو چھوڑ دیا اور اس طریقے سے باتیں کرنے لگے، یعنی وہ تفصیل اپنی زبان میں اپنی کتابوں کے مطابق بیان کرنے لگے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہم بیان کرتے ہیں۔ اب ویسے ماحول میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جنہیں تم لوگ کرشن کہتے ہو انہی کو ہم حضرت ابراہیم کہتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو کہتے ہیں جن کو تم ارجن کہتے ہو، ارجن کے سلسلے میں جو تم تفصیل بیان کرتے ہو وہی تفصیل ہماری کتابوں میں اس طریقے سے ہے، لہٰذا ہم حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت اسماعیل کو ماننے والے ہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جو کرشن کے ماننے والے ہیں، ارجن کے ماننے والے ہیں وہی اصلی بھارتی ہیں، تو یاد رکھو اصلی ابراہیمی ہم ہیں، اصلی اسماعیلی یعنی ارجن کو ماننے والے ہم ہیں۔ اس موقع پر جب ایسی بات چلے تو بتائیے اس موقع پر یہ دلیل دی جا سکتی ہے نہیں کہ دیکھو نور العرفان میں ایک پنڈت جی نے مفتی صاحب سے یہ باتیں بتایا کہ جنہیں تم کرشن کہتے ہو، ابراہیم کہتے ہو، ہم انہیں کرشن کہتے ہیں، جنہیں تم اسماعیل کہتے ہو انہیں ہم ارجن کہتے ہیں۔ بتائیے وہ دلیل کے طور پر پیش کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کی بات ابھی نہیں چھڑی، جس کی بات چھڑی اس کی تحقیق کی گئی۔ اگر ایسا موقع خدا نخواستہ آ جائے تو کیا یہ دلیل کام نہیں آئے گی؟ کیا یہ نہیں کہہ سکتے؟ ایک بات اور سنیے، عرب کے لوگ جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے زبان عربی تھی، کفار مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ کفار مکہ پورے طور پر ملت ابراہیمی پر چل رہے تھے؟ نام تو لیا کرتے تھے حضرت ابراہیم کی ملت پر عمل کرنے کا، لیکن ایسا کام کرتے تھے جس کا ملت ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو وہ کام جو ملت ابراہیمی کی خلاف تھا، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ہے ملت ابراہیمی۔ چونکہ عرب کے حضور بھی تھے، وہ لوگ بھی عربی تھے، اس لیے انہی کی زبان میں بات ہوا کرتی تھی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ بتائیے کہ اگر وہ لوگ عربی زبان جاننے والے نہ ہوتے، کوئی اور زبان بولنے والے ہوتے، مان لیجئے آج کے زمانے میں سنسکرت بولنے والے ہوتے، یا جس زبان میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کی کتابیں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں جس زبان میں ہیں، اگر اسی زبان میں عربی ہوتے اور دعویٰ کرتے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے وہ ماننے والے ہیں، تو بتائیے ان کا یہ کہنا درست تھا کہ نہیں؟ درست تھا، اور یہ کہا جا سکتا تھا کہ جنہیں تم ابراہیم کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ملت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اصل میں یہ ہے جسے تم ملت ابراہیمی کہتے ہو، دعویٰ تو کرتے ہو ملت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کا، لیکن تم اصل میں کرتے نہیں ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر ہندوستان میں ہندوستانی ہندوؤں کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے پرانا مذہب، پرانا دھرم جو ہے وہ منو کا دھرم ہے، سب سے پہلا انسان منو ہے، اس لیے جو یہاں پر منو کو ماننے والے ہیں وہ اصلی بھارتی ہیں، جو ان کے ماننے والے نہیں وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ہم نے کیا کہا کہ منو کی تم تفصیل بیان کرو، اوم جس کو تم اپنا خدا مانتے ہو اس کی تفصیل بیان کرو۔ جو تفصیل انہوں نے بیان کی وہی تفصیل ہمارے علماء نے بیان کر کے کہہ دیا کہ دیکھو جسے تم اوم کہتے ہو اسے ہم اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، جسے تم منو کہتے ہو انہیں ہم حضرت آدم کہتے ہیں،
اور منو صرف ایک اللہ کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور ہم بھی ایک اللہ کی پوجا کرتے عبادت کرتے ہیں، لہٰذا منو کے طریقے پر ہم ہیں۔ ہمارا باپ سب سے پہلے ہندوستان میں آیا، لہٰذا ہم ان کی اولاد ہیں، ان کی نسل ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ بات صاف ہو گئی؟ لیکن نہ جانے جناب قادری ایجنسی والوں کو اس تفصیل سے کیا چل ہو گئی، کیا تکلیف ہو گئی کہ ان کو یہ ویڈیو بنانا پڑ گیا کہ نہیں دیکھیے نعیمی صاحب کی تفسیر میں کچھ لکھا ہوا ہے، ارشد مدنی صاحب نے کچھ بیان کیا، دونوں کا مطابقت ہی نہیں ہے۔ بھائی زمین و آسمان کا فرق نہیں بلکہ مطابقت ہے۔ ذرا آپ دھیان سے پڑھیں، غور سے پڑھیں، آپ سوچ لیا کریں۔ اور آپ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے جو ویڈیو بنایا اس کا کوئی جواب نہیں ہے، رسوائی ہو رہی ہے، منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا اس جواب کے بعد۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے گستاخیاں کی، حضور کے شان میں گستاخیاں کی، ان کا دفاع کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، یہ ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ ارے بھائی ایک آدمی نے ٹھان رکھا ہے کہ ہم فلاں معصوم انسان کو چور ثابت کر کے رہیں گے، وہ مان ہی نہیں رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ چوری نہیں کی ہے لیکن جان بوجھ کر چوری کا الزام لگا رہا ہے۔ تو جو معصوم بندہ ہے کیا اپنے اوپر سے اس چوری جیسے گندے الزام کو صاف نہ کرے گا؟ لیکن اس میں بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، بدمعاشی اس کمبخت کی ہے جو یہ جان رہا ہے کہ اس نے جرم نہیں کیا ہے، چوری نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی چوری کا الزام لگا کر بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور حدیث کی روح میں جو کسی مسلمان کو کافر کہے، حقیقت میں وہ کافر نہ ہو تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہی سمجھ لیجئے کہ جس نے جرم نہیں کیا اسے مجرم بنایا جا رہا ہے، تو مجرم بنانے والا خود مجرم ہے۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو شعر پڑھا گیا تھا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، اس کے مصداق کون؟ تم مکاریاں کرتے رہو، ہم انشاءاللہ تمہارے مکر کا جال توڑتے رہیں گے۔ کر لو کوشش، ہم بھی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔